کہ جب بھی کوئی بات آئے اللہ اس کے رسول کے تو جھک جانا، اس سے آگے سر نہیں اٹھانا. لیکن پھر بھی اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہم سے اس کا مطلب انا ہے، اس کا مطلب انانیت ہے، اس کا مطلب تکبر ہے، اس کا مطلب کبر ہے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں. اور تکبر کے تعلق سے بے شمار آیات اور احادیث پڑھی ہوئی، صرف ایک ہی حدیث کہوں گا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، رائی کے برابر بھی کبر ہوگا، جنت نصیب نہیں ہو سکتی. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري في كتاب العلم. معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کے اس ہفتہ واری درس میں جو کچھ بھی چیزیں بیان کی جائیں گی اس کا ٹاپک یہ ہے، آج ہمارا دعوتی مشن فیل کیوں ہے؟ آج ہم اس دینی دعوت کے تعلق سے ناکام کیوں ہیں، جبکہ پہلے سے زیادہ ہمارے پاس سہولیات ہیں؟ صحابہ کرام کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو ان کے زمانے میں آج کے حساب سے سمجھ لیجیے کوئی اور چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی. آج ہر چیز میسر ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن پھر بھی ہم اس دعوتی مشن میں اور اعمال میں اللہ کو راضی کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن صرف اور صرف دو ہی چیزیں بیان کی جائے گی انشاءاللہ. سب سے پہلی وجہ ہے ہمارے اندر سے اخلاص اور للہیت کا ہٹ جانا، اخلاص اور للہیت کا نہ ہونا، ریاکاری کا داخل ہو جانا ہمارے اندر. بے شمار اجتماعات، بے شمار دینی، تنظیمی، ملی، بہت ساری آفسز، بہت ساری جماعتیں ملیں گی، لیکن پھر بھی نتیجہ صفر کے برابر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آخر وجہ ہوگی نا، جبکہ ہماری کثرت بھی، ہماری تعداد بھی بے شمار ہے فی الحال. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم کو بھوکے جانور کی طرح کھانے کے لیے دوڑیں گے اور تم کو مٹانے کے لیے کوشش کریں گے. صحابہ نے کہا حیرت سے، بہت ہی تعجب سے، کیا ہم اس زمانے میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں، بے شمار ہوگی تمہاری تعداد. پھر صحابہ کرام تعجب میں پوچھتے ہیں، جب ہماری تعداد بھی زیادہ ہوگی تو ہم کیسے ہار جائیں گے؟ کہا دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، دو کمیاں، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اس قدر آئے گی کہ دین کو بھول جاؤ گے. دینی جگہوں کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا، دین کے مقاصد کو دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے توحید اور اس کے حکم کو پھیلانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں بچے گا. یعنی وقت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، چاہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہو، چاہے وہ دین کی تبلیغ میں ہو، یا یہ ہے کہ اپنی اصلاح نفس میں. یہ دو چیزیں، دو برائیاں آ جائیں گی. تو مین دو وجہ جس کی وجہ سے آج ہم ناکام ہیں، پہلی چیز تو اخلاص کا نہ ہونا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز جس کے لائق ہے اس کو نہ دے کر کے کسی نااہل کے ہاتھ میں دے دینا. جیسے کسی بھی ملک، کسی بھی قوم کا آرمی چیف کون بنتا ہے؟ جس کو ہر گلی، ہر چپا، ہر بارڈر کا علاقہ کنارہ معلوم ہو، اسی کو بنایا جاتا ہے.
جس کو یہ بھی نہ معلوم ہو ہمارے پڑوس میں کس کا گھر ہے کس کا نہیں، اگر اس کو آرمی چیف بنایا جائے تو ملک سلامت رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ سیم یہی دین کا بھی معاملہ ہے، سیم یہی ہے۔ آج ایسے ایسے شخصیات یا ایسے ایسے افراد ان جگہوں پر حاوی ہیں جو مناسب نہیں ہیں، جن کا میدان کچھ الگ ہے، لیکن پھر بھی اس دینی میدان کو قابض کرنے کی، قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی نااتفاقی اور بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، اے میرے صحابہ، جب معاملہ نااہلوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، جو شخص جس میدان کا آدمی نہیں ہے، جس فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، اسے اس چیز کی ذمہ داری دے دی جائے یا اس شخص کو اس چیز کا ہیڈ بنایا جائے، تو ظاہر کی بات ہے فساد ہونا لازم ہے، ظاہر کی بات ہے ناکامی ہونا اور ناکامی کا سامنا کرنا لازم ہے۔ آج یہی وجوہات ہیں کہ جتنے بھی دینی اور ملی تنظیمات ہیں، زیادہ تر ان کے حاکم یا ان کے ذمہ داران یا ان کے اہم شخصیات ایسے ہی ہیں جو اس راستے سے بالکل دور ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، کسی پر تنقید یا کسی پر اعتراض نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو جس کا میدان ہے وہ اس میں رہے، جو جس کا ٹاپک ہے، جو جس کا فیلڈ ہے وہ اس میں رہے تو کام زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نہیں تو اگر کوئی شخص اپنا فیلڈ چھوڑ کر دوسرے میں پن کرنا شروع کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو یا کچھ بھی لے لیجئے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیاری نصیحت کی، بہت پیاری، بہت پیاری، کہا ایاک والامارہ، اے ابو ذر تم عمارت یہ والا گھر نہیں، یعنی ذمہ دار نگراں بننے سے بہت دور بھاگنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ نے تم سے یہ سوال کر لیا، تم سے پوچھ لیا اور تم نے اس چیز کو نہ کیا تو کیا جواب دو گے؟ جس نے مانگا، جس نے مانگ کر ذمہ داری لی، اس نے اپنے لیے وبال جان بنا لیا۔ یہ بہت آسان لگتا ہے کسی بھی چیز کو قابض ہو جانا یا حاوی ہو جانا، بہت میٹھا میٹھا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں جب اس کی پیشی ہوگی یا اس کا ایک ایک پائی پائی کا حساب اللہ رب العالمین لے گا تو ظاہر کی بات ہے کوئی اور وہاں جواب نہیں ہوگا، کوئی وہاں دائیں بائیں مددگار کھڑا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انسان رشوت دے کے ہاں میں ہاں ملا کے کچھ بھی کرا سکتا ہے، ووٹنگ ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں صرف اور صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری دینی اور سماجی اور ملی خدمات پیچھے اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے اخلاص کے ساتھ ساتھ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ریاکاری ہے، اور پلس یہ کہ جو جس چیز کی اہلیت نہیں رکھتا وہ اس کا اہل بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابی، بہت اہم واقعہ میں شارٹ میں بتا کے بات ختم کروں گا۔ قبرص جسے آج کل سائپرس کہا جاتا ہے، جو لبنان کے اور ترکی کے بازو میں واقع ہے، جب وہ فتح ہوا صحابہ کے دور میں تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے رونے لگے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام ان سے تعجب میں پوچھ رہے ہیں، یہ تو فتح کا دن ہے، یہ تو کامیابی کا دن ہے، یہ اتنی بڑی سرزمین ہے جہاں سے بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوگا اور جہاں کے بہت سارے لوگ کلمہ توحید پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کا اقرار اور اعتراف کریں گے، پھر اس میں وجہ کیا ہے آپ کے رونے کی؟ وہ ایک وجہ کہتے ہیں کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اللہ سے دوری اختیار کی اور اللہ نے ان سے وہ سرزمین چھین کے تمہیں دے دی، کل ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی یہ بے وفائی آ جائے اور یہ زمین تم سے چھن جائے اور ان کے ہاتھ میں چلی جائے۔
تو یہ زمین گرچہ اللہ نے تمہارے ماتحتی میں دی ہے، تمہاری ذمہ داری میں دی ہے، اس کو نبھانا بہت بڑی چیز ہے، اس پر استقامت کے ساتھ یعنی برابر کنٹینیو اس کو اس حساب سے لے کے چلنا جو اللہ رب العالمین نے قانون بتایا ہے قرآن مجید کے اندر، تبھی جا کر کے تمہاری کامیابی ہوگی۔ ورنہ صرف اور صرف کوئی اچھی چیز اچیو کر لینا لیکن اس کو قائم نہ رکھ پانا، یہ سب سے بڑی بھول ہے انسان کی اور ناکامی کی وجہ ہے۔ اور اس میں بے شمار لوگ آئیں گے، چاہے وہ ذمہ داران ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں یا جن کا وہ کام نہیں ہے، جو مضبوط علم نہیں رکھتے اور ان مسائل میں اس طریقے سے ٹانگ اڑاتے ہیں جو فتنے کا سبب بنتے ہیں، جو سماج اور ملت اور قوم اور دین ہر چیز کے لیے ہر میدان پر رکاوٹ بنتے ہیں۔ آج اسی وجہ سے، اور پھر وہاں کیا آتی ہے، جب سمجھایا جاتا ہے انسان کو تو ضد آ جاتی، ضد، انا۔ جب یہ دو چیزیں آتی ہیں تو یقین مانیں دین تو چھوڑیے، سماج کا بھی کام نہیں ہو سکتا، گھر میں بھی صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ گھر میں بھی اگر اختلاف ہو جائے اور دو بھائی صلح کے بجائے ان کا مقصد ایک دوسرے کے ذاتیات، ایک دوسرے کے پرسنل میٹر میں چھیڑ خانی ہو، ریاکاری ہو اور انا ہو، تو ایک گھر نہیں چل سکتا۔ تو چیز آئے کہ ملی تنظیمیں یا اس طریقے سے سماجی جو تنظیمیں ہیں یا منہجی تنظیمیں ہیں کیسے چلیں گی؟ جب اعتراف اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے، ہم تو یہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، کہہ تو دیے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بات آئے اللہ اس کے رسول کے تو جھک جانا، اس سے آگے سر نہیں اٹھانا۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہم سے اس کا مطلب انا ہے، اس کا مطلب انانیت ہے، اس کا مطلب تکبر ہے، اس کا مطلب کبر ہے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں۔ اور تکبر کے تعلق سے بے شمار آیات اور احادیث پڑھی ہوئی ہیں، صرف ایک ہی حدیث کہوں گا، اس کا اردو میں ترجمہ کروں گا۔ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، رائی کے برابر بھی کبر ہوگا، جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہماری دعوتیں اسی لیے ناکام ہیں۔ پہلی چیز تو اخلاص چلا گیا ہے، دوسری چیز جو جس کے اہل نہیں، جو جس کی فیلڈ نہیں، اس فیلڈ پر حاوی ہونا یا اس کو قبضہ کرنا، جیسے کورٹ میں ہوتا ہے، کسی دوسرے کی زمین ہے، دو چار گواہوں کو اکٹھا کیا، پیسہ دیا اور گئے وکیل کے سامنے دائر کر دیا اور گواہی بھی دلوا دی، زمین لے لی۔ یہ دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جو فیصلہ کر دوں، میں بھی ایک انسان ہوں، سامنے والے کی باتوں اور دلائل کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر میرا فیصلہ غلط بھی نکلا، مان لیجیے کسی کی زمین تھی اور اس کو نہ مل کر کے دوسرے کو مل گئی اور وہ جانتا ہے میری نہیں ہے، تو یقین مانی وہ آگ کا ٹکڑا اپنے دلوں میں، اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے، جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی تب تک یقین مانی ہم دعوت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے دینی اور منہجی اور سماجی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔